السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ والوں، ہر مسئلے کا حل ایک خاتون قرآن سمجھانے آتی ہیں۔ ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ نے ہماری اس بہن کے ذریعے کئی عورتوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات بتائیں۔ اب وہ سب قرآن کی روشنی میں سفر زندگی طے کر رہی ہیں۔ قرآن ٹیچر کی ملاقات عورتوں کے ایک گروپ سے ہوئی۔ یہ عورتیں ملک کے ایک بڑے شہر جانا چاہتی تھیں۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر کام کر سکتی ہے، بیماروں کو صحت دے سکتی ہے، بے اولادوں کو اولاد دے سکتی ہے اور شادی کروا سکتی ہے۔ یہ عورتیں اسی گاؤں کی رہنے والی تھیں جس گاؤں میں درس قرآن کے لیے گئی تھی۔ اس خاتون نے ان عورتوں سے کہا کہ آپ لوگوں اس وعدے کو بھول گئی ہیں، یہ جان بوجھ کر بھلا دیا ہے جو ہم نے اپنے گاؤں کے درس میں قرآن میں کیا تھا کہ ہم سب سورہ زمر آیت نمبر 2 فَاعْبُدُوا اللَّهَ مخلص اللہ الدین، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مخلص اللہ الدین، یعنی تم اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور اسی کے مطابق چلنے کا ہم نے اقرار کیا تھا۔ ایک عورت نے کہا، ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ اسی آیت کے خلاف تو نہیں؟ ہم جس نیک عورت کے پاس جا رہے ہیں وہ تو ایک سبب ہے، کرنے والا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ عورت غیب کے دعوے دار نہیں ہے؟ کیا اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ بیمار کو شفا دے سکتی ہے، بچوں کی شادی کروا سکتی ہے، بے اولاد کو اولاد دے سکتی ہے؟ اللہ کو مانتے ہوئے کیا غیر اللہ کی طرف جانا درست ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ کی قدرت پر اعتقاد ہے، پھر ہم انسانوں کے پاس مرادیں پانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ وہ عورت ڈاکٹر تو ہے نہیں کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہو۔ شادی کرانا تو اللہ ہی کا کام ہے۔ آپ لوگ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد وہاں جائیں گی، سفر کی مشکلات برداشت کریں گی۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ عورت آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے، آپ وہاں جا کر اس سے اپنی حاجتیں مانگیں گی، پھر اسے مال بھی دیں گی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب کو اس عورت کی غیر معمولی قدرت پر یقین ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھنا توحید کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں اور ساتھ ساتھ اسباب اور ذرائع بھی کام میں لائیں۔ ایسا کرنے سے ہمیں کچھ نقصان نہ ہوگا، بلکہ ہمیں سفر کیے بغیر اور مال خرچ کیے بغیر مکمل فائدہ ہوگا۔ اللہ سے امید رکھنا، اسی سے دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ جس عورت کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے اور وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں، وہ بہت تجربے کار ہے، میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں گی۔ آپ اپنے فرائض دینی ادا کرنے ہوں گے، آپ کو نفلی عبادات زیادہ کرنی ہوں گی، نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہوں گے، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کرنی ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی قادر ہے۔ جو ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بے چین تھی، میں نے اس سے کہا، کیا وہ شادی کو اتنا مشکل کام سمجھنے لگی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جانے لگی؟ ماں نے کہا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچائے، میں اللہ سے دعا کروں گی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو آپ اور آپ کے شوہر دونوں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، تقوی اختیار کریں۔ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سب اللہ سے مانگیں۔ بیمار عورت سے میں نے کہا، قرآن کریم کی اس آیت پر غور نہیں کیا جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بتایا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ شَافِعِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 80، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ کا تعلق صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہی آپ کو شفا دینے پر قادر ہے۔ آپ صرف اللہ سے مانگیں، سچے دل سے، نیت اور خلوص دل سے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مخلص اللہ الدین۔ آیت ربانی پر عمل کریں۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب رات کو اپنے اپنے گھر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سے ملیں گے، توبہ کریں گے، اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے، التجا کریں گے۔ میں بھی ہر رات اللہ سے رو رو کر یہ دعائیں کرتی تھی کہ اللہ ہم سب کو سورہ زمر آیت نمبر 2 فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پر عمل کرنے کی توفیق دے، سب لوگوں کو ان کی مرادیں ملیں۔ اللہ کی رحمت ہمارے انتظار میں تھی۔ قرآن سمجھنے والی سب بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو عورت بے اولاد تھی، اللہ نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی وہ دلہن بن گئی، جو بیمار تھی الحمدللہ وہ تندرست ہے، اللہ نے اپنے قدرت سے اس کو شفا دے دی ہے۔ ہم سب کو صرف رب ذوالجلال والاکرام سے ہر مسئلے کے حل کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جب تک زندگی ہے دعا کرتے رہیں۔ اللہ سمیع الدعا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ سنے گا، اور اللہ ہی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔